خلوت، تنہائی ہو یا مجمع، ہر مرحلے میں انسان کو یہ استحضار رہنا چاہیے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کی صورتحال یہ ہے کہ 10 آدمیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ اگر ہماری زبان غلط چلے گی یا ہم کوئی نازیبہ حرکت کریں گے تو ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی اور لوگ ہمیں نہ جانے کیا کیا کہنے لگیں گے کہ مولوی ہو کر یہ حرکت کرتے ہو، سر پہ ٹوپی رکھ کر یہ زبان بولتے ہو، اسلامی لباس پہن کر دھوکہ دھڑی کرتے ہو۔ لیکن ہم ہی جب تنہائی میں ہوتے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی انسانی نگاہ ہمارا تعاقب اور پیچھا نہیں کر رہی ہے تو جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو جی میں آتا ہے وہ دیکھتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں وقت گزارتے ہیں۔ اور جب سے ملٹی میڈیا موبائل کا استعمال عام ہوا ہے اس وقت سے تنہائی کے گناہوں کا گراف جتنا بڑا ہے شاید دنیا کی تاریخ میں کبھی تنہائی کے گناہوں کا گراف اتنا بڑا ہوا نہ ہو۔ آدمی جب دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، وہ ہوتا ہے اور موبائل کی اسکرین ہوتی ہے اور نیٹ کے ذریعے دنیا بھر کے گندے پروگراموں میں اس کا غرق ہونا ہوتا ہے، گندگی میں اترتا ہے تو اترتے ہی چلا جاتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جن کے روزانہ کی راتوں کے کئی گھنٹے انہی غلاظتوں کی دلدل کے اندر غرق ہوتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جانوں پر کیسا ظلم کر رہے ہیں، اپنے مستقبل کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کی نگاہوں سے ہم کہیں اوجھل و پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں لوگوں سے تو ڈر ہوتا ہے کہ یہاں بد زبانی کریں گے، بد نگاہی کریں گے، بری حرکت کریں گے تو لوگوں کی نگاہوں سے گر جائیں گے، لیکن اللہ سے ہمیں شرم نہیں آتی کہ تنہائی میں اگر بد نگاہی کریں گے، بد عملی کریں گے، بد کرداری کا مظاہرہ کریں گے تو مالک کی نگاہ رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اور اللہ کی نگاہ رحمت سے انسان محروم ہوگا تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ قادر مطلق وہی ہیں، عزت دینے والے بھی وہی ہیں، ذلت دینے والے بھی وہی ہیں، عافیت سے ہمکنار کرنے والے بھی وہی ہیں اور آزمائش میں مبتلا کرنے والے بھی وہی ہیں۔ اس لیے یہ نہایت جامع نصیحت ہے، جہاں رہے انسان اللہ کے خوف و ڈر سے اپنے دل کی دنیا کو آباد اور روشن رکھے۔ گناہوں سے اگر کوئی طاقت انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے، اس کے علاوہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خشیت الہی اور خوف خدا کے جذبے سے سرشار فرمائے۔